ابو، آج آخری بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اگر مجھے کل موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کالج نہیں جاؤں گی۔ میری سہیلیاں روز اپنے مہنگے موبائلوں کو اچھال اچھال کر میرا منہ چڑھاتی ہیں۔ مجھ میں اب مزید ہمت نہیں کہ ان کے طنز کا نشانہ بنتی رہوں۔ واجد غوری صاحب دن بھر دفتر کے گن چکروں میں الجھنے کے بعد اب گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھ چکے تھے۔ ان کی بیٹی مہم ایک سانس میں یہ ساری باتیں ان کے گوشوں گزار کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ غوری صاحب کی اہلیہ شبانہ غوری کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کر غوری صاحب کو سہارا دے کر لاؤنج کے صوفے پہ بٹھا دیا اور کچن سے پانی لے کر آ گئی۔ پانی تما کر وہ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور میاں بیوی آپس میں اپنی بیٹی کے رویے اور اس کے مطالبے پہ غور کرنے لگے۔ غوری صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ اس وقت مہم کو موبائل فون رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں، اسے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ موبائل اور دیگر فضولیات کے ساتھ کھیلنے کے لیے ابھی ایک لمبی زندگی پڑی ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے شبانہ غوری اپنے شوہر اور اپنی بیٹی دونوں کی نفسیات سے بخوبی واقف تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے میاں کو کیا مشورہ دے۔ آدھے گھنٹے کی چخ پخ کے بعد وہی ہوا جو آج کل ہر جگہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی نے باہمی مشورے سے بیٹی کی ضد کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد غوری صاحب اپنے کمرے کی جانب چل پڑے، جبکہ شبانہ غوری دل میں گھٹن اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بیٹی کو خوشخبری سنانے چل پڑی۔ وہ رات مہم کی زندگی کی سب سے حسین اور طویل رات تھی۔ اس پہ شادائے مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ اگلے دن کے انتظار میں وہ ساری رات جاگتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی۔ اس دن صبح اپنی گھرنے بکھیرنے والا سورج غوری صاحب کے خاندان کے لیے ایک خطرناک پیغام لے کر آیا تھا، مگر اولاد کی ضد کا پردہ بصیرت پہ حائل ہونے کی وجہ سے یہ پیغام کوئی سمجھ نہ سکا۔ کالج سے واپسی پر مہم کو اپنا موبائل فون مل چکا تھا۔ وہ موبائل فون ہاتھ میں لیے خوشی کی عالم میں خلابازیاں کھاتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت میں اس کے پاس موبائل ہے۔ ساری رات وہ موبائل کے ساتھ کھیلتی رہی۔ صبح آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ کالج جانے کی تیاری مکمل کر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھر وہ کالج گئی اور پورا دن اپنا مہنگا موبائل دکھا دکھا کر سہیلیوں کا منہ چڑھاتی رہی۔ دن گزرتے گئے اور بات پرانی ہوتی گئی۔ ایک دن وہ کالج سے واپسی پر کالج سے متصل موبائل کی دکان سے اپنے نمبر پر بیلنس لوڈ کروا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے عقب میں کھڑا ایک شخص اپنے موبائل پہ اس کا نمبر نوٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک رات وہ معمول سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماں باپ نے سمجھا کہ شاید امتحان کی تیاری چل رہی ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ زندگی کا ایک ایسا امتحان سر پر آنے والا ہے جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ماہم نے کمرے میں گھستے ہی کنڈی چڑھا دی۔ حفظ مات قدم کے طور پہ اس نے کتابوں کا ایک پلندہ میز پر بکھیر دیا اور کرسی سے سر ٹکائے اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گفتگو میں مگن ہوئی۔ ایک کے بعد ایک سہیلی سے باتیں کر کے وہ تھک گئی اور سونے کا ارادہ کر کے کرسی سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل کے اسکرین پہ ایک اجنبی نمبر بلنک کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے۔ کافی سوچ و وچار کے بعد اس کے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید کسی سہیلی کا نمبر ہوگا۔ وہ کافی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس دوران موبائل کی اسکرین پہ موجود مس کالوں کی تعداد 4 تک پہنچ چکی تھی۔ 5ویں مرتبہ جب موبائل بجنے لگا تو اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ جی ہیلو، کون؟ میں کاشف۔ کون کاشف؟ کس کو فون کیا ہے آپ نے؟ تھوڑی دیر توقف کے بعد میں کاشف بات کر رہا ہوں۔ کیوں فون کیا ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟
وہ دراصل آپ سے ہی بات کرنی تھی۔ بکواس بند کرو، آئندہ اس نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ماہم نے کال کاٹ دی اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی وہ اس فون کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اچانک موبائل پھر بجنے لگا، پھر وہی نمبر۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور گالیوں کی ایک گردان سنانے کے بعد موبائل آف کر کے سو گئی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کاشف فون کرتا رہا اور ماہم اسے سنے بغیر گالیاں دیتی رہی۔ جب کاشف اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تو ماہم نے اپنی ماں کے واسطے سے والد کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کم و کاست پوری کہانی سنا ڈالی۔ ماں نے اس کو سختی سے منع کیا کہ وہ اس کا ذکر اپنے ابو سے ہرگز نہ کرے ورنہ ادھم مچ جائے گا، اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ نامعلوم نمبر سے وہ بالکل کال ریسیو نہ کرے۔ ماں کی نصیحت نے کسی قدر اس کا بوجھ ہلکا تو کر دیا تھا، مگر ایک کاشف نامی اجنبی شخص اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ اس کی کال نظر انداز کرتی رہی، مگر کاشف کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے ایک دن کاشف سے فیصلہ کن بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج وہ اپنا تمام تر غصہ کاشف پر انڈیلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ رات 11 بجے کاشف کا فون آئے گا۔ اس نے تمام کام ملتوی کر دیے اور اپنی یادداشت کی ڈکشنری میں غصے کے الفاظ اور گالیوں کی اقسام میں اضافہ کرنے لگی۔ رات کے 11:07 پر اچانک موبائل تھر تھر کانپنے لگا۔ اسکرین پر کاشف کا نمبر نمودار ہو چکا تھا۔ ماہم کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئی۔ غصے کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہونے لگی۔ دماغ ہانڈی کے گرم پانی کی طرح ابلنے لگا، ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور پورے جسم میں دوڑنے والے تمام غصے کو زبان پر جمع کرتے ہوئے گرجنے لگی۔ کمینے انسان، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آگے سے جواب آیا، ایک مرتبہ میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد میں کبھی فون نہیں کروں گا۔ شیطان کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ کئی دن کے بعد کاشف کی نخل تمنا ہری ہونے کو تھی۔ پھر ماہم سنتی گئی اور کاشف بولتا گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر کاشف نے ماہم کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کر اس کو شیشے میں اتار دیا تھا۔ وہی ماہم 1 گھنٹہ پہلے گالیاں دے رہی تھی۔ اب جب کاشف کال کاٹنے لگا تو اس نے پوچھا، پھر کب کال کرو گے؟ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ گھر سے کالج کے نام پہ نکل جاتی، مگر دن بھر کاشف کے ساتھ کبھی مزار قائد تو کبھی کلفٹن کی سیر پر چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، دل بہلتا رہا۔ واجد غوری صاحب دفتر اور سماجی کاموں میں مصروف رہے۔ شبانہ غوری صاحبہ گھریلو کام کاج میں مگن رہی۔ اسی اثناء میں کالج کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے۔ ماہم رات بھر جاگتی رہتی۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ رات بھر امتحان کی تیاری میں مصروف رہتی ہے، مگر وہ رات بھر جاگ کر سکون سے سوئے ہوئے ماں باپ کے لیے ذلت کا ایک گہرا گڑھا کھودنے میں مصروف تھی۔ رات بھر وہ کاشف سے فون پر باتیں کرتی اور صبح غنودگی کے عالم میں کالج چل دیتی۔ پھر ایک رات فون پہ بات کرتے کرتے اچانک کاشف نے کہا کہ آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلیں۔ ماہم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ کاشف ضد کرتا رہا اور وہ انکار کرتی رہی۔ بات تلخی تک پہنچ گئی۔ کاشف نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقات کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی۔ آپس میں ایک منصوبہ طے ہوا۔ منصوبے کے مطابق اس نے گھر بھر کا ایک جائزہ لیا اور ماں باپ کو خواب غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے سے پرے کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے اثرات نمودار ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کاشف اسے ایک خستہ حال بائک پہ گھمانے لے جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی ایک مرکزی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔
अभी वो पूछने ही वाली थी कि हम कहाँ जा रहे हैं कि अचानक कार एक हवेली नुमा मकान में दाखिल हुई। महम को खौफ का एक शदीद झटका लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। काशिफ के मंसूबे के मुताबिक इसके 5 दोस्त पहले से मकान में मौजूद थे। ये कार भी इन्हीं में से किसी की थी। 2 दिन बाद शहर के मुख्तलिफ अखबारों में ये खबर गौरी साहब की इज्जत सरे बाजार नीलाम करने के लिए काफ़ी थी। मारूफ समाजी कारकुन वाजिद गौरी की अकलौती बेटी गुज़िश्ता रात इज्तमाही तौर पर अस्मत तरी के बाद जान से भी हाथ धो बैठी। मसक शुदा लाश सुपर हाईवे के करीब झाड़ियों से बरामद। ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक सबक है जो रात भर लड़कों से फ़ोन पर बातें करती हैं, कॉलेज के नाम पर अपने आशिकों से मुलाकात करती हैं और माँ बाप को धोखा देती हैं। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को भी ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।